اللہ کا شکر کریں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کی پہلی صبح میں ہمیں ذکر نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر گھڑیوں میں، ہر ساعت کے اندر مختلف انعامات ہیں، مختلف نعمتیں ہیں۔ تبھی تو اللہ پاک نے تقسیم کیا ہے کہ یہ مہینہ فلاں مہینہ، یہ گھڑی ہے، صبح یہ کریں، شام کو یہ کریں۔ ہر گھڑی ہر وقت کو اللہ مختلف انداز سے قائم کیا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے جو آخرت کا متلاشی ہے، جو آخرت میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی ایسی گھڑی کو ضائع نہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھے ہے۔ اس وقت تھوڑے دینے کی کوشش ہے، یہ نہیں کہ بہت کوشش ہے، فیو مومنٹس بتمند ہے۔ بس یہ چند چیزوں میں انسان ضرور خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن گھڑیوں میں جو انعامات دیے ہیں، جن جن دنوں کی تعریف فرمائی ہے، اس میں خاص طور پر آدمی کو اللہ کی طرف پڑھنا چاہیے۔ اللہ پسند فرماتے ہیں اس چیز کو، ورنہ اس وقت کا انعام انسان ضائع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے پچھلے مہینے ہم اللہ کا ذکر صبح کرتے رہے، اور بھی دنوں میں کیا ہوا، لیکن آج شعبان ایسا مہینہ ہے الحمدللہ جس کی اللہ کے نبی نے پسند بھی فرمایا ہے، اور فضیلت اس کی بہت ہے۔ اللہ نے قرات بھی بہت زبردست دی ہے اس کے اندر، اور اس کی ہر گھڑی جو مختلف ہے پچھلے مہینے سے۔ اب رجب سے مختلف ہوا، اس کے نام بھی مختلف ہوں گے، تو اس کو اسی طریقے سے گزاریں احتیاط کے ساتھ۔ بالخصوص اس کو مقدمہ رمضان کہا جاتا ہے کہ رمضان کی تیاری، وہ ساری عادات پیدا کریں جس طرح آپ نے رمضان گزارنا ہے۔ اس وجہ بات رمضان کو نہیں ضائع کرنا نا، وہ ساری عادات پیدا کریں۔ میک یور روٹین، یور پروگرام اکارڈنگ ٹو دا Ramadan. This is the month who can train you for the next. So that being easy for you in Ramadan then to practice. So that's very, very important. And now you can see this is the first day. Now you have changed your style to come in the mosque and to praying, to zikrullah, to tilawat al-Quran. So this habit will go up to Ramadan then, mashallah. Yeah, you can try for the fast as well. This is a good time for that. So you can make prepare for yourself to have the taste of fast here, and then inshallah that will be the nice taste in the Ramadan then. How to get up in the morning for keeping the fast. So briefly the things that we have to be very, very careful for this month. There are two reasons. The first is that the preparation for the Ramadan, and the second is that it's a full with blessings. Because for this month Allah subhanahu wa ta'ala make dua for barakah. And second is the point is that alhamdulillah, why Allah subhanahu wa ta'ala make the dua for this month for barakat in Ramzan? Because He says in this verse that I am making this dua for barakat these 2 months especially, Ramzan and Shaban. Why? Because you get it Ramadan. Balagha Ramadan, so you can reach easily to the Ramadan. So that's the mean for this dua of Nabi Sallam, that we should reach Ramzan, we can have Ramzan, we can practice Ramzan, we can enjoy Ramzan, mashallah. So this was the barakat, this is the maqsad, this is the name of Prophet Sallam. کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے، ایسی پریشانی نہ آئے، ایسی بیماری نہ آئے، ایسی کوئی چیز ہمارے پیدا نہ ہو کہ ہم ڈسٹرب ہوں اور ہم رمضان تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے پہلی دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ سے دعا مانگو،
اللہ تعالیٰ برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی طریقے سے تیری عبادات کر سکوں, اچھی طریقے سے تجھے یاد کر سکوں. ایسا برکت ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے وہ برکت اس میں ہوتی ہے نا. تو یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھنے اور برکت آ رہی ہے, وہ شیطان ہے. اب اللہ کو یاد نہ کرنے اور برکت آ رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ انسان الحمدللہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ برکت ہے. جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ برکت ہے, کیونکہ وہ نماز کے ساتھ ہے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے, اللہ کے گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ہے. So anyway, we have to practice now in this month how to pass, how to be reached in Ramadan. So first of all, main thing is that we should be very careful about sin. کچھ گناہ کی جو عادات انسان میں ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں آپ. یہ بہت بڑی چیز ہے. آنکھوں کا گناہ عام ہے آج کل, بہت گناہ ہے, برباد کر دے گا پورے رمضان کو ہمارے. ہم نے اپنی آنکھوں کو سیو کرنے کی پریکٹس نہیں کی نا, اس سے جسٹ میک پریکٹس ٹو کیپ our this telephone away from us and internet, all these things with the old purpose. Only use this telephone now for emergency, for attend any telephone, not to give the telephone. It's a big shaitan, full destroy our Ramzan. اس کی پریکٹس کریں سب سے بڑے, بہت بڑی ضرورت ہے. کبھی بھی یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی پریکٹس اب کریں گے تو پھر رمضان میں جان چھوٹے گی ہماری. بہت ضرورت ہے تو اس وقت اس کو استعمال کریں. ویسے ہی وہ دیکھتے رہتا ہے, آدمی بٹن دباتا رہتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. شیطان ذہن میں ڈالتا ہے چلو بھائی قرآن کی تلاوت سناتا ہوں تجھے قرآن میں. بکواس کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت سننی تو خود ہی اب قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ, that's not right place to go for hearing the Quran تلاوت. وہ پہلے جب آپ بٹن دبائیں گے تو قرآن تلاوت کے نا تو آپ کو لڑکی دکھا دے گا, کوئی ایسا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور انٹرسٹ پیدا کر دے گا, تو وہاں تک پہنچنے میں آپ فیل ہو جائیں گے اور اسی میں اٹک جائیں گے. کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے کہ not to use this telephone for right purpose, but when you button it, open it, start it, you will go somewhere else. انسان میں خواہشات تو موجود ہے. اس کی سب سے بڑی پریکٹس کرنی چاہیے. اسپائل کرتا ہے جو رمضان کو, سب سے بڑا رمضان جو برباد کرنے والی چیز ہے انسان کی آنکھیں ہیں, نکاح. تو اس سیو کریں اس کو, اس مہینے سے پریکٹس شروع کر دیں انشاءاللہ. یہ ہم نے کیا ہے رمضان میں ٹیلی فون کو کم کریں, بھی سے آنکھوں کو عبادات کی پریکٹس کریں, قرآن کو کھول لیں, نیت کریں کہ بھی رمضان کے اندر جس طرح قرآن ختم کرے ہم شعبان میں بھی قرآن کو ختم کریں. رمضان تک ہی نہ رکھیں اس کو, اس میں بہت ثواب ہے شعبان میں پڑھنے کا. ہم نبی ہونے کی دعا کے مطابق اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں. کھول لیں اپنے قرآن کو, کوشش کریں. آج پہلا شعبان ہے تو آج سے آپ ایک سپارہ پڑھنا شروع کریں. اس کا تفسیروں کے چکر نہ جائیں, ترجموں کے چکر نہ جائیں. جسٹ ریڈ اٹ, اسٹارٹ فرام دس. صحیح نا بھائی, رمضان آئے گا تو اتنی قرآن پڑھیں گے نہیں. اسٹارٹ ناؤ, دس رائٹ ٹائم اسٹارٹ. شعبان شروع ہو گیا. تیاری کی حکم دی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے, اس میں تیاری کرو گے تو کل تمہیں رمضان میں انجوائے کرو گے. اس کے دوسری چیز امپورٹنٹ یہ قرآن کی تلاوت شروع کریں, نگاہوں کو بچائیں, گناہوں سے بچائیں, اپنے سب چیز عبادات کو صحیح کریں, مسجد میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں حاضری دیں. اور پھر آپ تو ماشاءاللہ اگلی لائن کے آدمی ہیں, اپنا تزکیہ بھی کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی مسجد سے نہیں چھوڑنی چاہیے. آج سے فیصلہ کریں یہ سمجھیں بس وہی ثواب چلے گا. مسجد صبح اور شام کی پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس میں تو یاد ہے یہ رمضان کی تیاری ہے, جس کی پریکٹس کریں. صبح اور شام کی مسجد ڈیفینیٹلی پہنچے اس میں.
حاضر. اور اس کے بعد الحمدللہ گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس اور تلاوت قرآن، مسجد میں حاضری، مجالس سے ذکر، اور اس کے بعد جو اپنے معمولات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہمیں تزکیے کے لیے، جو آپ معاملات اپنے کر رہے ہیں، جو آپ کو شیخ نے بتائے ہیں، اس کو پریکٹس پوری کریں. ہم لوگ اس رمضان میں سستی کر جاتے ہیں، اس میں زیادہ کرنا چاہیے رمضان میں اپنے کو تزکیے کا. جو شیخ نے بتایا جو آپ کو ذکر وغیرہ، اس کو زیادہ کریں. رمضان میں مقصد یہی ہے. تو یہ سارا الحمدللہ آج پہلا رمضان ہے. ڈائری کا صفحہ کھولیں، رائٹ اٹ ڈاؤن ان یور بک. آئی ہیو ٹو ڈو دس تھنگ، دس تھنگ، دس تھنگ، دس تھنگ. Because this first day now, if we catch this day, first day of Ramadan, we catch it with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Our start is very fine and very good. With the Fajr, then we sit down the zikr of Allah and inshallah we start the Shaban. It's very good way by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So now catch your nafs, write it down everything there. I spent Shaban in this way now, alhamdulillah. You do this thing, this thing, this thing, and then start Shaban with carefully. Subhanallah. Subhanallah.